الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، کیا میں آپ کو 10 ایسی باتیں نہ بتاؤں جب آپ ان پر عمل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے انجانے جان کر چھوٹے بڑے چھپے اور کھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ 10 باتیں یہی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل فرمایا، اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشارہ دیا کہ تم ایک عمل ایسا بتاؤں گا جس کے بدلے میں تمہیں یہ تمام چیزیں ملیں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اور گناہ میں کون سے گناہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو چھپ کر کیا، جو علانیہ طور پر کیا یعنی کھلم کھلا، جو جان کر کیا وہ بھی گناہ معاف ہوں گے، جو انجانے میں کیا ہے وہ بھی گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کریں گے۔ چھوٹے بڑے گناہ اگلے اور پچھلے یہ تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں گے۔ تو یہ گناہیں کس عمل سے معاف ہوتے ہیں؟ تو وہ عمل ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت پڑھیں ایک سلام کے ساتھ۔ تو 4 رکعت میں اب صلاۃ التسبیح کے اندر رکعت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں۔ سورت کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رکوع میں 10 مرتبہ پڑھیں، 35 مرتبہ ہو گیا۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، 45 مرتبہ۔ اور پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں، 55 مرتبہ۔ سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بیٹھتے ہیں تو جلسے میں 10 مرتبہ پڑھیں، 65 مرتبہ۔ اور دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں تو 75 مرتبہ۔ تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، اسی طرح ہر رکعت میں بھی پڑھیں۔ اور اس میں صلاۃ التسبیح میں پڑھنے کے دوران چند مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ چند مسائل کو دیکھیں۔ نمبر 1، صلاۃ التسبیح ان اوقات میں پڑھیں جن اوقات میں نفل نماز پڑھنا جائز ہے۔ صلاۃ التسبیح کو ان اوقات میں نہ پڑھے جن اوقات میں صلاۃ التسبیح یا نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو اگر مکروہ وقت میں اگر صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں گے تو صلاۃ التسبیح کی نماز بھی مکروہ ہوگی۔ نمبر 2، اگر تسبیح کسی رکن میں چھوٹ جائے، بھول کر چھوڑ دے تو اس کو اگلے رکن میں پورا کریں۔ مثلا اگر قیام میں پڑھنا ہم نے بھول گئے تو اب اس کو رکوع میں پورا کریں۔ تو اس طرح جو تسبیح کسی رکن میں اگر چھوٹ جائے تو اس کو اگلے رکن میں پڑھ لیں، مکمل کر لیں۔ نمبر 3، صلاۃ التسبیح کو یاد رکھنے کے لیے، اس کی تسبیح کو یاد رکھنے کے لیے الگ سے ہاتھ میں کوئی تسبیح نہ لیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تسبیح کو یاد یوں رکھا جائے کہ اپنی انگلیوں سے ہلکا سا، جب ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھے تو ایک انگلی کو ہلکا سا دبا لے تاکہ یاد رکھنے میں آسانی رہے۔
تو یہ چند مسائل صلاۃ التسبیح کے متعلق ہے، اور اس میں ہم کسی اختلافات میں نہ پڑیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ضعیف حدیث ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں پڑھ اس کو یقین کے ساتھ ہمیشہ دائمی نہ پڑھے، لیکن مجھے اور آپ کو بس یہ دیکھنا ہے کہ فرمان کس کا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حکموں کو آنکھ بند کر کے مانیں اور تمام حکموں کے سامنے اپنے آنکھوں کو جھکا لیں، تمام ارشادات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ عباس اگر تم روزانہ اس تسبیح کو، اس نماز کو اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، اگر روزانہ ممکن نہ ہو، روزانہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں تم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھا کرو، اگر ہفتے میں بھی ایک مرتبہ ممکن نہ ہو تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو، اگر مہینے میں بھی پڑھنا ممکن نہ ہو تو سال میں ایک مرتبہ پڑھا کرے، اگر سال میں بھی ممکن نہ ہو تو ضرور پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کرنا، یہ تاکید کرنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی ترغیب دی ہے تو ہمیں بھی شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس عمل کو ہو سکے تو روزانہ پڑھیں۔ تو یہ طریقہ تھا۔ اب اس میں ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ وہ شک یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح سے بھلا کیسے کبیرہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح سے بھلا تمام گناہ پوری زندگی کے کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یوں سمجھ لیجئے کہ جب کوئی آدمی 20 منٹ یا 15 منٹ اتنے مشقت کے ساتھ، دھیان اور توجہ کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہو، اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں گے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی آدمی اتنی مشقت کے ساتھ 20 منٹ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، دھیان کے ساتھ تسبیح کو یاد رکھنے کے لیے دھیان لگاتا ہے تاکہ مجھے تسبیح یاد رہے، اتنی مشقت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد کیا کوئی آدمی دعا نہیں کرے گا؟ جب وہ دعا کرے گا تو اپنے گناہوں کی معافی کے بارے میں بھی اللہ سے کہے گا نا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ میرے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ پوری زندگی میں اب تک میں نے کی ہے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو جب یہ توبہ کرے گا اپنے گناہوں سے تو اس کی گناہوں تو ضرور معاف ہوں گے۔ تو معافی توبہ کے اوپر ہوا نا، اس کی معافی جو ہو رہی ہے وہ توبہ کے بعد ہو رہی ہے۔ صلاۃ التسبیح یہ خیال رکھنا کہ صلاۃ التسبیح سے ہی معاف ہوں گے، اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔